وہ لمحہ جس کا بڑی ہی بے صبری سے انتظار تھا ہم اور آپ کو. آخری خطیب حضرت علامہ مولانا قمر الحسن چشتی صاحب اب ان کو کرسی خطابت پہ جلوہ گر کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ کے روبرو کریں گے. اس سے پہلے کچھ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, آپ کو وہ پیغام کے آخری شبد بولنے ہیں. اس پیغام کے آخری شبد بولنے ہیں. کیا ہے؟ رنجو علم کو دور کرو اور خوش رہو. رنجو علم کو دور کرو اور خوش رہو. کتنا بولنا ہے؟ خوش رہو. رنجو علم کو دور کرو اور لو اور نعت پاک سنو. لو اور نعت پاک پڑھو اور خوش رہو. رنجو علم کو دور کرو اور خوش رہو. نعت رسول پاک سنو اور خوش رہو. ان کی طرح جہاں میں سخی کوئی بھی نہیں. ان کی طرح جہاں میں سخی کوئی بھی نہیں. جو بھیک دے کے کہتے ہیں لو اور خوش رہو. جو بھیک دے کے کہتے ہیں لو اور خوش رہو. عشق رسول پاک کے ایک غم کو چھوڑ کر, عشق رسول پاک کے ایک غم کو چھوڑ کر کوئی بھی غم نہیں ہے جو سہو اور خوش رہو. کوئی بھی غم نہیں ہے جو سہو اور خوش رہو. ایک دن تو ایسا آئے گا مجھ سے بھی کوئی شہر نبی کی اور چلو اور خوش رہو. اور آخری شعر, اے کاش مجھ سے نعت وہ سن کر کبھی کہیں. اے کاش مجھ سے نعت وہ سن کر کبھی کہیں. اے کاش مجھ سے نعت وہ سن کر کبھی کہیں. جاؤ مجیب جیتے رہو اور خوش رہو. جاؤ مجیب جیتے رہو اور خوش رہو. برادران ملت اسلامیہ, بلا تاخیر میں اب کرسی خطابت پہ ان کو آنے کی درخواست کرتا ہوں. حضرت علامہ مولانا قمر الحسن چشتی صاحب کو مدثر والنورانی. گستاخیوں کے لیے معافی, کافی دیر ہوئی, لیکن میرے خیال سے ابھی آپ لوگ سننے کا ماحول بنائیں گے. انشاءاللہ سنیں گے. بس آخری کڑی ہے, اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے گا. باقی تو آپ کی پردھانی چلے گی. جو آپ بولیں گے آپ کا سکہ چلے گا. اگر آپ سننے کے موڈ میں ہوں گے تو ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں جو ابھی تھکے نہیں ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے تو صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بڑے دنوں کے بعد مدھوا پور کے اندر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اس شان سے منایا جا رہا ہے. آپ لوگ حاضر آئے ہیں اور اتنی دیر تک بیٹھے ہیں, یہ کبھی نہیں ہوا. تو برادران ملت اسلامیہ پورا فائدہ حاصل کر کے جائیے. مچل کے ایک بار اور ان کا آخری بار استقبال کر لیجیے. آخری کڑی ہے, مچل کے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر. جان لگا دیں, تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں, تھوڑا سا میرے لیے. نعرہ تکبیر. پکا اگلے جلسے میں آپ لوگوں کو میں انعام دینے کی ایک قانون بنا دوں گا کہ جو لوگ نعرہ زور سے بولیں گے ان کو انعام دیا جائے گا. ایک مرتبہ آپ تو نعرہ زور سے بولے, نعرہ تکبیر. پیسے کا لالچ آیا تب آواز ہوگی. ارے یار میں بھی آپ سے چھوٹا ہوں بھائی, محبت کا یار. خیر محبتیں کرتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. علماء کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ بزم نبی ہے سہانی سہانی, یہ بزم نبی ہے سہانی سہانی. برستا ہے ہر سم رحمت کا پانی. فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم اور کلی کی جوانی. سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے آپ کا مجمع آپ کے حوالے. ہم آج پڑھ نہ پائیں تو بڑاس تو نہیں کریں گے. چھوٹی والی مائی کا دے چلو. حال
हेलो साउंड का सिस्टम थोड़ा बढ़ा दीजिए. मिंबर नूर पर बाबा उलमा है ये सुन्नत मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू. शुरू से अब तक बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो चले आए हैं, लग रहा है कि कहीं भागते चले आए हैं. सर पे न टोपी है, ऐसा लगता है कि कहीं क्या कहें, प्रधानी का इलेक्शन लड़ने आए हैं. बड़े अफसोस की बात है, इसे हंसने की बात नहीं है, ये अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो टोपी न लगाकर आए हैं, और अफसोस है उनके माँ बाप के ऊपर कि आज उनके पास टोपी नहीं है. बुरा लगा होगा तो माफ फरमाइएगा, लेकिन ये हकीकत है कि आज टोपी के लिए जेब में पैसे नहीं है कि एक टोपी खरीद लें, मगर 72,000 का, 50,000 का और 12,000 15,000 का मोबाइल जरूर है. मोबाइल से तुम्हारी पहचान नहीं होने वाली. पहचान तुम्हारी होगी अगर सर पे आपकी टोपी है तो आपकी पहचान. मोबाइल से आपको कोई नहीं पहचानेगा क्या मुसलमान. टोपी है तो जानेगा ना क्या मुसलमान है. इसे तो बैठे रहिए आप आराम से. अगर अब भी ना हो तो किसी से रुमाल ले लीजिए, किसी से मांग लीजिए रुमाल, उसी को रख लीजिए. बड़ी अच्छी बात है हम और आप आए हैं ये जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. शरे शाम से अब तक आप नातो मनक़बत तकरीर सब कुछ आपने सुन लिया. अब जब मजमा सो रहा है, लोग जाने के मूड में हैं, तब मुझे टाइम मिला है. अब मैं क्या आपसे बोलूं, क्या आप सुनेंगे. एक मौलाना साहब रात भर तकरीर करते रहे और रात में जाते जाते आखिर वक्त में चूंकि ऐसे मजमा था और कहा कि ब्याज खाना हराम है. वो तो बेचारे नींद में थे, समझ ही नहीं पाए कि क्या कहा. घर पे जल्दी से पहुंचे, अपनी बीवी से कहा जितना प्याज घर में रखा है सब बाहर फेंक. तो आप पगलिया गए होगा. तो मैं क्यों कहा रे मौलाना साहब अभी तकरीर में सुन के आ रहा हूँ, मौलाना साहब ने कहा है कि प्याज खाना हराम. तो ऐसा मत सुनिएगा कि मैं कहूँ कुछ और समझ में आए कुछ और. इसलिए आप बेदार होकर बैठिए. जो भी 10, 15, 20 मिनट में आपसे गुफ्तगू करूं उसको आप बगौर समाअत फरमाएं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين. أما بعد فقد تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چونکہ ہمارے برادر اکبر بہت ہی مخلص دوست، جب بھی حضرت نے کہا کہ میں ان کی آواز میں لبیک کہتا ہوا میں آپ کے روبرو آ گیا، انہی کے برادر اصغر حافظ عبدالوکیل صاحب، چونکہ یہ ابھی 2 دن پہلے ہم دونوں پروگرام میں گئے تھے، تو ان کی فرمائش کی حضرت جو تقریر وہاں کی تھی وہی تقریر یہاں کری ہے. بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو، ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا کریم علی جناب مظہر علی صاحب اور ان کے تمام بچوں کی عمر میں بے پناہ خیر و برکت نازل فرمائے اور اس گھر میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے. جتنے لوگ حاضر آئے ہیں مولا کریم، جن جن لوگوں نے سنا ہے، چلے گئے ہیں یا حاضر ہیں، مولا ہم سب کے تمام نیک جائز تمناؤں مقصدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا. ہماری مائک آواز کھینچ رہا ہے. انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا. عزیزان محترم، میرے قابل بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبہ رسولہ کے بعد اس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے متعلق اس عرض و معروف سے قبل بہتر اور مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. آج ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، سارا زمانہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، مگر ہم آج ہیں کہاں. افسوس ہوتا ہے. ابھی کل میں یہاں پروگرام پرسوں کر کے آیا ہوں. آج یہ ہے اللہ رحم فرمائے، ہے تو رشتے دار ہی لیکن کیا کیا جائے، بات بہت دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے. پہلے تو کرا لیا میلاد شریف، بعد میں کروایا رنڈی کا ناچ، اللہ رحم فرمائے. اس کے بعد 2 دن پردہ بھی چلوایا. ہم لوگوں کو جو نذرانہ دیا وہ دیا 250 روپے. اب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی نظروں میں علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر ہوتی تو یہ کام انجام نہ دے سکتے. جیسے آج یہاں جلسہ ابھی ہو رہا ہے اور خدا نہ خواستہ رات میں ڈھول بج جائے تو ان کا سارا کرایا بیکار، سارا کرایا بیکار. ایک طرف تو آپ ذکر رسول کر رہے ہیں، ایک طرف تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں، صحابہ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، تمام صحابہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، تمام اولیاء کرام
फजाइल को बयान कर रहे हैं, उनकी करामतों को बयान कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अगर आप तौबा करें, अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों की तौबा, नेक बंदों को जन्नत अता फरमाता है। एक तरफ तो आप ये दुआएं कर रहे हैं, एक तरफ तो आप ये तमाम तकरीर हो रही है, लेकिन अगर दूसरे दिन यहीं पर हराम खोरी होने लगे, यहीं पर नाजायज काम होने लगे, यहीं पे दौड़ ताशे करने लगे, अगर नाच गाना होने लगे, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मदवापुर के सुन्नी मुसलमानों, याद रखना अगर ऐसा किरदार अमल हमारा हो जाए, अगर हमारे घरों से ऐसी तहजीब निकलने लगे, अगर हमारे घरों के अंदर ऐसे नगाड़े बजने लगे जहाँ पर जिक्र रसूल होता हो, वहीं पर अगर खुराफाते होने लगे, वहीं पे डांस होने लगे, हमारे नौजवान बेटियां नाचने लगे, बाप खड़ा खड़ा देखता रहे, माँ खड़ी खड़ी देखती रहे और भाई जवान बेटी को नाचता देखता रहे। मैं पूछना चाहता हूँ किस किताब में आपने पढ़ा है, कौन सी ऐसी आपने हदीस पाली है जिसमें अपनी बेटी को तुम नचवाते हो, जिसमें अपने बेटे को तुम नाचते देखते हो, उसके बाद तुमको शर्म व हया नहीं आती है? याद करो, याद रखना अगर ऐसा किरदार अमल तुम्हारा है तुम मुसलमान कहने के काबिल नहीं हो। अरे मुसलमान तो वो है जो जान दे सकता है मगर अपने रसूल का किरदार अमल नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुसलमान का किरदार अमल नहीं है। आज हमारे घरों में हाल क्या होता है, शादी ब्याह का हाल देखिए, अल्लाह रहम फरमाए। 90% हर घर के अंदर वबा घुसी पड़ी है, दहेज लाओ, दहेज लाओ, दहेज लाओ। ये दहेज बहुत बड़ी लानत है जिसे हम और आप समझते हैं कि अगर दहेज आ गया, 4 लोग हमारे घर में आएंगे और तो पूछेंगे क्या मिला तुम्हारी बहुरिया को। अगर कहीं थोड़ा कम मिला हो तो समझ लीजिए सास का तो सत्यानाश है, पूरा सर लटक गया। और अगर खुदा ना खास्ता बाद में अगर लड़की पैदा हो गई, अगर किसी ने पूछ लिया रास्ते में अल्लाह अकबर कि क्या घर में आया, तो ऐसा लग रहा है किसी ने 100 जूते मार दिए होंगे। वो हाल वो अगर कहेंगे क्या करें, पोती पैदा हुई, अल्लाह अकबर। आपको मालूम नहीं है मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मदवापुर के सुन्नी मुसलमानों, आपको मालूम नहीं है सबसे बड़ा अगर वो दहेज है तो वो लगते जिगर वो बेटी है जिस माँ बाप ने उसे 18 साल तक अपने आगोश में रखा था, 20 साल तक उसकी परवरिश की थी। आज अपनी अमानत को तेरे सुपुर्द कर रहा है, अपनी अमानत को तेरे हवाले कर रहा है। उससे बड़ा तो दहेज नहीं हो सकता है जो तेरे घर में आएगी, कुरान की तिलावत करेगी, कुरान की तिलावत करेगी, नमाज की पाबंद होगी, नमाज पढ़ेगी, तेरे लिए भी दुआएं करेगी, तेरे बेटों के लिए भी दुआएं करेगी और तेरी भी खिदमत करेगी, अपने वालिदैन की भी खिदमत करेगी, शौहर की भी फरमाबरदार होगी। अगर ऐसी औरत हमारे घरों के अंदर आ जाए, खुदा की कसम दहेज की कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत है तो ऐसी औरत की कीमत है जो घर के अंदर आए, नमाज की तालीम दे, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उस बेटी को जिस घर में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखना अगर किसी घर में बेटा पैदा हो, एक रहमत नाजिल होती है। ये उलमा कराम बैठे हुए हैं, आप इसे पूछ लीजिएगा, आपके इमाम साहब बैठे हुए हैं, एक रहमत नाजिल होती है जिस पर आप इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, आतिशबाजी भी करते हैं, नाच गाना भी करते हैं, महल्ले वालों को भी खिलाते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखना उस पर तो एक ही रहमत आई है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे मोमिन के घर में अगर बेटी को पैदा फरमाता है तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उस घर में 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उन दादा दादी का मुंह नहीं सिकुड़ना चाहिए, चेहरे पे मायूस नहीं आनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज मेरे घर में 10 रहमतें नाज़िल फरमाई। मगर अफसोस है मेरे प्यारे, आज हम दावा तो करते हैं कि हम मोहब्बत रसूल में एकदम गामज़न है। हज़रत ने कहा था कि कौन आशिक़ रसूल है, सब खड़े हो गए थे, सब के सब खड़े हो गए, जैसे लगता है कि सबके सीने में बहुत पक्का
محسوس ہوں. لاک ڈاؤن لگا تھا کہ نہیں لگے تھا؟ معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ ارے ایسی اللہ سے دعا ہے مولا کبھی ایسا وقت نہ آئے، دوبارہ نہ دیکھنے کو ملے. جو وقت تھا جہاں پر جو تھا وہیں پہ رک گیا، نہ آ سکا نہ جا سکا. اور جب کہا گیا کہ نماز کے لیے نہیں جانا ہے، اللہ اس سے بڑا اور کوئی لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا. کل تک اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا تھا نماز پڑھو تو تم بھاگ رہے تھے. آج تم چاہ رہے تھے ہم بھی جائیں امام صاحب سے ملنے، نماز پڑھنے تاکہ کورونا وائرس ہم کو نہ لگ جائے، کہیں ہمارے پاس بھی نہ آ جائے. اللہ اکبر. اس وقت تم جانا چاہ رہے تھے مگر مسجد کا دروازہ تمہارے لیے بند کر دیا گیا تھا. اب تم عام آدمی ہو، اب تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. امام صاحب نے ساری زندگی اسی مسجد میں خدمت کی ہے. یہ تو امام ہے، امام پہ کوئی پابندی نہیں تھی، مؤذن پہ کوئی پابندی نہیں تھی. جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی. اگر پابندی تھی تو آپ جیسے لوگوں کے لیے تھی جو نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے. اب آپ ضد کرتے تھے، آپ امام صاحب کو بھی گالیاں دیتے ہوں گے، ارے امام صاحب ہم بھی نماز پڑھیں گے، فلانے کو نماز پڑھوا دیا ہم کو نہیں پڑھوایا ہے. جہاں دیکھو وہاں امام صاحب کی برائیاں ہوتی تھی. میرے ساتھ بھی ہوا ہے، اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جہاں لوگ امامت کرتے تھے اگر کسی کا بیٹا نماز نہ پڑھ سکا وہ بھی شکایت امام صاحب کے بعد میرے بیٹے کو نماز نہیں پڑھنے دیا. ہم بھی کا دروازہ کھلا ہوتا آ جاتے نماز پڑھ لیتے. تم کل نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، آج کہاں چلے گئے ہو؟ اب تک کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا ہے، کوئی آپ کو پابندی نہیں ہے، کہیں مسجد میں دروازہ نہیں پڑا ہوا ہے. آج تو نماز نہیں پڑھتے ہو. معلوم ہو گیا آپ کو نماز سے محبت نہیں تھی بلکہ آپ کو ڈر تھا کہیں کورونا ہم کو نہ لگ جائے. اے سنی مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جو موت اور زندگی اس رب کے کائنات کے ہاتھوں میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور یہ کورونا کیا ہے؟ اس سے بڑی بھی بیماری آ جائے اگر موت نہیں ہے تو موت بال بیٹا بھی نہیں کر سکتا. مگر ہم جہاں کل تھے وہیں آج. تھوڑا کوئی بول دے تو ڈنڈا لاٹھی کا سچا عاشق ہے. تو ابھی ایک وسیم رضوی نے 26 آیتوں کو قرآن سے مٹانے کے لیے کہا، معاذ اللہ رب العالمین. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لٹھی ڈنڈا یا آپ کے کہنے سے وہ کام ہو جائے گا؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم آپ لاکھ چلاتے رہیں، لاکھ چھلوڑا پیٹتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے. ارے وہ ایک وسیم رضوی ہے، اگر ہزار